تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے. اگر بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتیں یاد کرو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نعمتوں کا تذکرہ، نعمتوں کی یاد دہانی. جب آپ گھر والے مل کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے فضل اور احسان کو یاد کیا کریں. جیسے ہم بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، تو نعمتوں کو مینشن کرنا چاہیے، تکبر اور غرور کے لیے نہیں، اللہ کے شکر کے لیے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچوں کے اندر، فیملی کے اور افراد کے اندر ایک شکایتی رویہ پیدا ہونے لگتا ہے، ہمارے پاس یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں. تو اس موقع پر جو ہے اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ کیا کچھ ہے تمہارے پاس. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان نعمت کو یاد کرتا ہے تو انسان کے اندر شکر کے جذبات آتے ہیں، اور جب انسان شکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں اور ملتی ہیں. اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا. ایک اور بات جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض قوموں کو بعض قوموں پر فضیلت دی، انڈیویجولز کو بھی اور نیشنز کو بھی. یعنی سب ایک جیسی نہیں ہے، فرق ہے، رنگوں میں فرق ہے، ٹیلنٹ میں فرق ہے، نعمتوں میں فرق ہے، بہت سی چیزوں میں فرق ہے. کسی کو دنیاوی اعتبار سے فضیلت دی ہے اور کسی کو دینی اعتبار سے فضیلت دی. فضلتکم، تمہیں میں نے فضیلت دی. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسولوں میں سے بھی بعض کو بعض پہ فضیلت دی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اور یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ جس کو چاہے جس پہ فضیلت دے دے. یہ تقسیم اللہ کی ہے، اس پہ ہم گلہ نہیں کر سکتے، اس سے شکوہ نہیں کر سکتے. اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، فرق رکھا ہے. اور یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے کے آزماتا ہے اور بعض کو لے کے آزماتا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے کس طرح آزمایا؟ دے کے آزمایا. اور بعض کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تکالیف میں مبتلا کر کے آزماتا ہے. تو جس کو اللہ کچھ دے اسے کیا کرنا چاہیے؟ شکر. اور جس سے اللہ کچھ لے اسے کیا کرنا چاہیے؟ صبر. کیونکہ یہ زندگی ہے امتحان. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کو دیا ہوتا ہے ان پر بھی امتحان آ جاتا ہے، ان سے لے بھی لیا جاتا ہے. تو ہر انسان کی زندگی میں یہ لین دین چلتا رہتا ہے، کبھی اللہ دیتا ہے کبھی لیتا ہے. جب کچھ ملے تو شکر کریں، جب کچھ چلا جائے تو صبر کریں. یہی کامیابی کا راستہ ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی. اور بات یہ ہے کہ نعمت پر جو جتنا زیادہ شکر گزار ہوگا اتنا ہی بڑا عبادت گزار ہوگا، اور تکلیف پر جو جتنا صبر کرے گا اتنا ہی بڑا اجر کمائے گا. لیکن عام طور پہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ نعمت ملتی ہے تو بھولتے جاتے ہیں، اور تکلیف آتی ہے تو بھولتے جاتے ہیں، اور اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، گلے شکوے کرنے لگتے ہیں. تو یہ رویہ درست نہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کو، اسرائیل علیہ السلام کے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں میری نعمتوں کو یاد کرو. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو کیا یاد کرائیں؟ نعمتیں یاد کرائیں. اور پھر یہ ہے کہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کریں، کیونکہ جب انسان مثبت سوچتا ہے تو اس کے اندر سے مثبت وائبز نکلتی ہیں، پازیٹیو وائبز ہوتی ہیں. جب I have something تو آپ کے اندر ایک کنٹینٹمنٹ پھر آتی ہے، پھر آپ کے اندر سے ایک مثبت رویہ جنم لیتا ہے. اور اگر گھر میں ماں ہی روتی رہے کہ یہ نہیں ہے، اور شوہر کی شکایتیں کرتی رہے، اور یہ نہیں لائے، وہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا، وہ فلاں نے ایسا کر دیا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری نعمتیں اور سارا ماحول اس میں بے برکتی پھیل جاتی ہے. کیونکہ پازیٹیو ہونا انسان کو کنسٹرکٹیو بناتا ہے. جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ میرے پاس ہے، تو پھر آپ کے اندر ایک امنگ پیدا ہوتی، اچھا میں کچھ اور بھی حاصل کروں، کچھ اور بھی کروں. اور جب آپ یہ سوچتے رہتے یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، تو پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا ہے تو کچھ نہیں، اب اور کیا کرنا. تو وہ ایک منفی رویہ انسان کو بیکار بھی کرتا ہے. تو یہاں بنی اسرائیل کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم کیا کرو؟ اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اور اس منصب کو یاد کرو جس پہ میں نے تمہیں رکھا تھا. اور آئندہ کے لیے مت سوچنا کہ چونکہ میں نے دنیا میں تمہیں چنا تھا تو قیامت کے دن تم اسی چناؤ کی بنا پہ جنت میں چلے جاؤ گے. نہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین.